حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو علامہ ابن الجوزی اور امام ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا کہ آپ نے اپنے امال میں سے بعض کو لکھا کہ ان 4 راتوں میں اٹھنا، عبادت کرنا اور عبادت میں اجتہاد یعنی کثرت کرنا اور بڑی محنت کرنا اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا، رجوع کرنا اور اس کی بارگاہ سے اس کی بخشش و مغفرت کی خیرات طلب کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس رات اللہ پاک بے حساب اور بے پایاں رحمت سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 راتوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ 4 راتوں میں لیلۃ الفطر ہے یعنی عید الفطر کی رات، لیلۃ الاضحیٰ ہے یعنی قربانی کی عید کی رات، اور لیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی یہ 15ویں شب ہے جس کو ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، اور اول لیلۃ من رجب یعنی جو پچھلا مہینہ گزرا ہے رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ اب یہ جو ذکر میں نے کیا علامہ ابن الجوزی نے، ابن رجب الحنبلی نے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے تلخیص الحبیر نے، تو بہت سارے ائمہ نے۔ پھر ایک قول امام بیہقی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کیا ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم تک اوپر کی نسلوں سے یعنی سلف صالحین سے اور اتباع التابعین، تابعین اور صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے، یہ سلف صالحین میں یعنی زمانہ تابعین اور اتباع التابعین میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے ان خاص 5 راتوں میں جو دعا مانگو اللہ کے حضور اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، کہ اجابت اور قبولیت کثرت کے ساتھ اس کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شب جمعہ ہے، ایک عید الاضحیٰ کی شب ہے، ایک عید الفطر کی شب ہے، ایک ماہ رجب کی پہلی رات ہے، اور ایک ماہ شعبان کی نصف شعبان کی یہ رات شب برات۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی نصف کی یہ رات شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فضیلت میں حدیث روایت ہوئی ہیں، کثرت سے آثار روایت ہوئے ہیں، اور سلف صالحین کی بہت بڑی تعداد سے یہ آثار مروی ہیں، اور وہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ شعبان کے مہینے کی نصف ماہ کی یہ شب برات اکیلے عبادت کرنا، اجتماعی طور پہ جمع ہونا اور عبادت کرنا، دونوں کے بارے میں کہتے ہیں جیسے سلف صالحین کے بہت سارے لوگوں سے یہ عمل منقول ہے، ہر صورت یہ احسن ہے، کوئی ایک طریقہ واجب نہیں، تنہا عبادت کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں، دعا مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، بخشش طلب کریں، رحمت طلب کریں، تنہا کریں یا اجتماعی طور پہ جمع ہو کے کریں، یہ سارے طریقے احسن ہیں۔ پھر علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم، اقتداء الصراط المستقیم میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ شب برات یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے اس میں بہت سی احادیث مروی ہیں، وہ احادیث مرفوعہ بھی ہیں، آثار بھی مرفوعہ ہیں، ان تمام احادیث، آثار اور روایات کا مقتضا یہ بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں خصوصی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سلف صالحین اس رات کو عبادات اور طاعات اور توبہ کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے خاص کرتے تھے، اور شعبان کے اس دن کو 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے۔ اس میں احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں، اور وہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کثیر اہل علم سے یہ بات مروی ہے، اور ہمارے اصحاب علامہ ابن تیمیہ شاید اشارہ حنابلہ کی طرف، حنبلی کی طرف کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف مذاہب فقہ کے اصحاب اور اہل علم کی فضیلت پر ان کا اتفاق تھا، اور کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے جو مروی روایات ہیں، متعدد احادیث جو اس میں وارد ہوئی ہیں، اس فضیلت پر اور اس شب کی قبولیت پر دلالت کرتی ہیں۔